الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صلوات جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے تو چاہیے کہ وہ اپنے ماں اور باپ اور رشتہ داروں کے لیے شائستہ طور پر وصیت کرے. یہ حق ہے پرہیزگاروں کے اوپر. پھر جس نے وصیت سن کر اسے بدل ڈالا اس کا گناہ وصیت بدلنے والے کے اوپر ہے. خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. کل میں اس آیت کی تفسیر تو نہیں بیان کر سکا تھا، صرف میں نے آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ جس طرح سے اس کے فوراً بعد روزے کے احکام میں بالکل وہی لفظ فرض کے معنی میں بالکل وہی لفظ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان روزے تم پر کتبہ لکھے جا چکے ہیں. کتبہ ہی کی لفظ ہے وصیت کے بارے میں. کتبہ علیکم تم پر لکھا گیا ہے. اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی پر موت کے حالات واضح ہو جائیں، موت حاضر ہو. ان ترک خیرا الوصیہ جب تم نے کوئی مال ہے تمہارے پاس، تم کوئی جائیداد، تم کوئی وراثت چھوڑ کے جا رہے ہو تو تم پر فرض ہے کیا؟ الوصیہ وصیت للوالدین والاقربین اپنے والدین کے بارے میں، اپنے اولاد اور قریب ترین رشتہ داروں کے بارے میں، بالمعروف اور وصیت ایک حد تک وصیت پر عمل کیا جائے گا. وصیت خلاف قرآن اگر خدا نخواستہ کوئی کرے تو اس پر عمل
نہیں کیا جائے گا. تو یہاں بالمعروف بالمعروف حقاً علی المتقین، یہاں پر حق کے دو معنی کیے ہیں. ایک حقاً کے معنی فرض کے لیے ہیں کہ فرض ہے یہ خوف خدا رکھنے والوں کے لیے کہ وہ وصیت کریں، دنیا سے گزرتے وقت وصیت کریں. آپ نے دیکھا جو فرض کی لفظ قرآن کریم میں ماہ مبارک رمضان کے لیے ہے، وہی لفظ وصیت کے لیے. وصیت انسان کے اوپر اسی طرح سے فرض ہے جیسے روزے فرض، جیسے نماز فرض، جیسے حج فرض، بلکہ بعض اوقات ان سارے فرائض سے بھی اہم. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی اور وصیت بھی نہیں کی تو گیا سیدھا کہاں؟ جہاں قرآن کہہ رہا، جہاں قرآن کہہ رہا ما سلککم فی السقر، کون سی چیز کی وجہ ہے جو تم جہنم جا رہے ہو؟ تو کیا کہا جہنم جانے والوں؟ لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. صریح قرآن کی آیت. ولم نکن نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دین کا مذاق اڑاتے تھے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اس دن ہی کو ہم جھٹلاتے تھے. سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے. اب جب مرنے والا وصیت نہیں کرے گا تو جو اس کی اولاد ہے، جیسے آج پوچھتے ہیں بچے، واقعاً خدا ضروری نہیں ہے کہ والد نے اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو بچہ بھی بے نمازی ہو. خدا ہدایت کرتا ہے. بچے پوچھتے ہیں، اکثر و بیشتر جوان پوچھتے ہیں کہ والدین کی نمازیں ہم پڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کس طرح سے پڑھائیں. کتنی پریشانی اس بچے کے لیے. والد کا درد رکھتا ہے، وہ والد کو زحمت سے نکالنا چاہتا ہے، وہ والد کو جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مگر اسے نہیں معلوم والد کے ذمہ کتنے روزے ہیں، کتنی نمازیں ہیں، کتنے حج ہیں. ایک تو یہ وصیت کا فائدہ، وصیت کر کے مرنے کی صورت میں بڑے بیٹے پر فرض ہے، وہ کر دے گا، دوسرے بچے کر دیں گے. مجھے تو حیرت ہے. وصیت کا فائدہ دیکھیے، وصیت کا فائدہ ہزاروں فوائد ہیں. ایک فائدہ میں اپنی آنکھوں سے ایک فائدہ عرض کروں. 50 سال کے بعد ایک شخص آدھی عمر کا، ظاہر 50 سال کا ہو گیا ہے، وہ اپنی ماں کا جنازہ لاہور سے لے کر آیا جب ہم نجف میں تھے. 50 سال تک اس خاتون کا جنازہ تر و تازہ زیر زمین. کیوں؟ زمین امانت میں خیانت نہیں کرتی. زمین امانت میں خیانت نہیں کرتی ہے. بطور امانت اگر جنازہ کہیں دفنا دیا جائے تو خشک ہوتا ہے، باقی اس کے اعضاء کچھ نہیں ہوتے، نہ کیڑے کھاتے ہیں، نہ مٹی کھا جاتی ہے، کچھ نہیں، سالم رہتا. 50 سال کے بعد وہ اپنی ماں کے جنازے کو لے کے آیا تھا. اتنی دیر سے کیوں؟ اس وقت وہ یتیم تھا. جب وہ 50 سال کا ہوا تو کہیں سے تلاش کرتے کرتے ماں کا وصیت نامہ مل گیا. میرے بیٹے، جب بھی تجھے فرصت ہو میرے جنازے کو نجف میں دفنانا. اب وصیت نامے کا فائدہ دیکھیے. 50 ہوا کیا؟ یقیناً جہاں امانت کے طور پر دفنایا گیا وہاں قبر میں سوال نہیں، اس لیے کہ وہ مستقل گھر نہیں اس کا. 50 سال تک پھر خاتون راحت میں رہی، اور جب وہاں سے نجف نکالی گئی تو وہاں سوال ہے ہی نہیں. صاف طور سے خاتون بچ گئی. اس لیے وادی السلام کی خوبی یہ ہے کہ کہیں بھی نجف میں دفن ہو، یقیناً آپ کے پہلو میں ذرا کوئی نہ کوئی نبی ہوگا، اور نبی مجسم رحمت ہے. رحمت کے پہلو میں دفن ہوتے ہوئے عذاب ناممکن ہے. تو اس لیے وادی السلام میں کم سے کم 50,000 انبیاء دفن ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ آدم البشر وہاں، آدم ثانی نوح وہاں، اور پھر انبیاء کے سردار و سربراہ خاتم الانبیاء کے جانشین امیر المومنین وہاں. تو گنجائش نہیں. جہاں جگہ ہے وہاں آپ مومنین خود سوچیں کہ جو کھڑے ہیں سردی میں، مجھے شدت سے احساس. اور آپ دیکھیں نا بیچ میں جو جگہ ہے، مومنین سے خواہش کرتا ہوں وہ آگے آئے، اس جگہ کو پر کرے تاکہ پیچھے والے اوپر سے، آپ کے اوپر سے، سروں کے اوپر سے نہ آئے. یہ دیکھیں وہاں جگہ خالی.
جہاں بھی جگہ مل جائے تشریف رکھیے گا، چونکہ بہرحال یہ وہ تاریخیں ہیں جن میں آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ صحیح ہے صاحب، اب آپ تھوڑی سی اپنی بھی اور ادارے کی بھی گرمی کم کر دیجیے گا، بہت سخت گرمی ہو رہی ہے آقا، تو بڑی نوازش ہوگی۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ گویا وصیت ہر مسلمان پر، اگرچہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی یہ وصیت تھی، اسلام کے بعد بھی ہے، اور مسلمان کے علاوہ تمام قوموں میں وصیت ہے۔ آپ جانتے ہیں وصیت ایک انسانی مسئلہ ہے کہ خاتون پوری جائیداد بلی کے نام پر لکھ کے چلی جا رہی ہے، وصیت ہے اس کی۔ ایک مرد امریکہ کا ایک بلینر شاید ساری جائیداد کتے کے نام پر لکھ کے جا رہا، ظاہر ہے بچے چھوڑ کے گئے، کتا ہی رہ گیا تھا، تو یہ صورتحال ہے۔ تو وصیت نامہ بہرحال وصیت نامہ ہونا چاہیے۔ یہ وصیت نامہ شخصیت کے اعتبار سے وصیت نامے کے فریضے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص صرف اپنے گھر کا ذمہ دار ہے تو یہ گھر کے ذمہ دار کے بارے میں، ایک شخص محلے کا ذمہ دار ہے تو اس کا وصیت نامہ پورے محلے کے لیے ہوتا ہے، ایک شخص کائنات کا ذمہ دار ہے، اس کا وصیت نامہ کائنات کے لیے ہوتا ہے، اس کا وصیت نامہ کائنات کے لیے ہوتا ہے۔ اب میرے آپ کے زمانے میں دیکھیے مراجع ہیں، سارے مراجع کا وصیت نامہ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ حضرت آیت اللہ خوئی کا وصیت نامہ، حضرت آیت اللہ مسیح حکیم کا وصیت نامہ، ان مراجع عظام کے وصیت نامے سامنے نہیں آئے ہیں، مگر امام خوئینی کا وصیت نامہ کتاب کی صورت میں چھپ کے آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کے لیے، چونکہ وہ کسی محلے کے لیے نہیں تھے، وہ ایک شخصیت تھی جو دین اور اسلام شناسی میں وہ ان کی شناسائی ہوئی تھی۔ اس بنا پر ان کا صحیفہ نور کے نام سے ان کا وصیت نامہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں، دنیا کی ہر زبان میں۔ چونکہ وصیت نامہ، آپ غور کیجئے، حضرت ابوبکر کا وصیت نامہ موجود ہے، حضرت عمر کا وصیت نامہ موجود ہے، حضرت عثمان چونکہ وصیت کرنے کی مہلت نہیں ملی بزرگوار کو، اچانک وہ حادثہ پیش آیا، سمجھ لیجئے، مگر ام المومنین عائشہ کا وصیت نامہ موجود ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ام المومنین تو وصیت کرے، بلکہ عمر سے بھی کہا کہ وصیت کر کے جائیے گا، مگر خاتم الانبیاء بغیر وصیت کے چلے جائیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت کی حیثیت سے عالمین کے لیے نہیں، صرف نبوت کے اعتبار سے بھی عالمین کے لیے، عالم جنات، عالم انسان، عالم نباتات، عالم جماعتات، عالم بالا، عالم پائین۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس کا مطلب آسمان کے لیے نہیں تھے تو زمین پر ہیں، چہرہ آسمان پر کیسے گیا؟ ہم آپ کا چہرہ آسمانوں میں دیکھ رہے ہیں منقلب، آسمان کے لیے، زمین کے لیے، سیاروں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنی کائنات کی ذات لم یزل کے بعد مخلوقات عالم میں سب سے بڑی ہستی بغیر وصیت کے چلے جائیں؟ اور جبکہ فرض ہے، جو کتاب وہ لے کے آئے ہیں وہ کتاب فرض قرار دے رہی ہے۔ کہاں وصیت نامہ؟ کہاں خاتم الانبیاء کا وصیت نامہ؟ یہ تو ناممکن ہے کہ وصیت کیے بغیر چلے جائیں، یہ ناممکن ہے۔ یہ جب ناممکن ہے، کہاں ہے وہ وصیت نامہ؟ ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں تمہارے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ اب آج اس وصیت نامے پر گفتگو ہوگی، کہاں ہے؟ اور وصیت نامے پر زور دیا خلاق عالم نے، بخدا وصیت نامہ چونکہ پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے، بس اب آپ مقدمے پر توجہ دیجیے گا، آگے میں چلوں گا۔ وصیت نامہ پوری زندگی کی محنت کا تحفظ ہوتا ہے۔ میرے جملوں پر پھر سے توجہ، وصیت نامہ اپنی سابقہ پوری زندگی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔
جس نے نماز نہیں پڑھی اس کی نماز قضا نمازیں بجا لائیں گی. جس کے روزے رہ گئے روزے رکھوائے جائیں گے. جس نے حج نہیں کیا حج کرایا جائے گا. جس نے کائنات کے لیے پیغام لے کے آیا وہ پوری کائنات کا تحفظ کے طور پر وصیت نامہ لکھ کے جائے گا. جب کائناتی وصیت نامہ لکھ کے جائے گا تو وہ وصیت نامہ کہاں ہے؟ وہ وصیت نامہ کس طرح کا ہے؟ کیسا وصیت نامہ؟ کون ہے وصی؟ لکھ کے چھوڑا؟ نہیں لکھ کے چھوڑا. بلکہ اگر یہ وصیت نامے کے علاوہ کوئی چیز ہوتی تو اتنی شدت خدا اختیار نہ کرتا. وہ نبی جس کا جب بھی کوئی حکم آسمان سے نازل ہوا تو موسیٰ پر جیسے نازل ہوتا تھا اس طرح سے نہیں ہوا خاتم الانبیاء پر. آپ غور کیجئے سورہ طٰہٰ. موسیٰ کوہ طور جا رہے ہیں, وہ بھی نبی ہیں, العزم نبی ہیں. ہماری آنکھیں ان کے خاک پا پر نثار ہوں, ہم سب نثار ہوں ان پر, نبی ہیں, العزم نبی ہیں, مجسم رحمت ہیں. شخصیت میں فرق دیکھیے, اتنا فرق ہے. وہ کوہ طور جا رہے ہیں. کوہ طور کیا ہے؟ پہاڑی ہے, اور پہاڑی بھی نظر نہ آنے والے کانٹوں سے بھری ہوئی پہاڑی. کوہ طور پر مناجات کے لیے جا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ, جوتیاں اتار کے آ جائیے. اور کہا کہ یا موسیٰ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ, وادی مقدس کی طرف آ رہا, جوتیاں اتار کے ننگے پیر آ جا. درست. عیسیٰ, یہی سورہ مائدہ, یا عیسیٰ, سارے انبیاء ہیں, ساری امتیں. عجب ہے میدان محشر میں اس طرح سے خدا پکار, یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, ایک جگہ. دوسری یا عیسیٰ ابن مریم, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, انت قلت, کیا تو نے کہا تھا اپنی قوم سے اتخذونی و امی الہین, مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. سب کے سامنے خدا پوچھ رہا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں نے جو کہا تو جانتا ہو, جو تو جانتا ہو میں نہیں جانتا ہوں. میں نے تو صرف وہی کہا جو تو نے مجھ سے کہا تھا, اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا. درست. یہاں خطاب کا طریقہ عیسیٰ سے, اے عیسیٰ, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ. وہاں موسیٰ سے خطاب کا طریقہ, اے موسیٰ جوتیاں اتار کے آ جائیے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہاں تو خود بھی نہیں جا رہے, لے جائے جا رہے. یہاں تو نہیں کہا جا رہا جوتیاں اتار کے آ جائیے. یہاں کوہ طور پہاڑی پر نہیں جا رہے, عرش اعظم پر جا رہے. یہاں تو تحت سرا سے جا رہے ہیں, ماوراء کائنات, مگر کہیں نہیں جا رہا, کہیں نہیں کہا جا رہا آپ اوپر آ رہے ہیں. عالم نورانیت میں نورانی پردے ہم نے ہٹا دیے, جوتیاں تو اتار کے آ جائیے. یہاں نہیں کہا جا رہا. یہاں تو جبریل امین جہاں رہ جاتے ہیں وہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے. یہاں نہیں کہا جا رہا آپ جوتیاں اتار کے آئیے. وہ نبی جس کی یہ عظمت, یہ مقام, یہ وقار, اور پوری 23 سالہ زندگی میں خلاق عالم جب بھی خطاب کرے یاسین طٰہٰ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, اور اس طرح سے خطاب کرے. اور 23 سالہ زندگی کے آخری لمحے جبکہ پیغام وصال بھی آ چکا ہے, پیغام وصال بھی آ چکا ہے. اب خلاق عالم 23 سال تک جو نبی 85 جنگیں لڑیں, دندان مبارک شہید ہو, ہجرت کریں, در بدر ہوں, پتھر کھائیں, سر سے پیر تک زخمی ہوں, خون کا ایک ایک قطرہ بہہ جائے, وہ نبی جو یہ کہہ دے ماؤزی نبی مسلمان ازید, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی. اس اذیت یافتہ نبی کی زندگی کا محنت کا پھل اس طرح سے دے خدا. اور پھر بھی احتیاط کی, خطاب میں تو پوری طرح احترام کو برقرار رکھا. یا ایھا الرسول, اے رسول, نہیں کہا یا محمد. احترام اپنی جگہ پر, احترام بھی دیکھیے, احترام بھی دیکھیے, اور لب و لہجہ خطاب بھی دیکھیے. یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچائیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر یہ نہیں پہنچایا آپ نے, یہ نہیں کیا آپ نے, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا. اب یہاں پر رک کے میں آپ کی خدمت میں پہلے حوالے دوں گا, حسب عادت حوالے دوں گا, اس کے بعد گفتگو آگے چلے گی. خدا را ان حوالوں کو پوری توجہ سے سنیے گا, کیونکہ ہماری گفتگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں
جا رہی ہے اور جہاں جہاں بھی مومنین سن رہے ہیں حوالے بہت اہم ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ گفتگو کر رہے صرف مکتبہ اہل البیت سے, یہ روایات پیش کی جا رہی ہے اور آیت کی تفسیر صرف مکتبہ اہل البیت کے حوالے سے کی جا رہی ہے. قطعاً نہیں, ایسا نہیں ہے. غور کیجئے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل, اگر یہ کام نہیں کیا, فما بلغت, آپ نے رسالات, فما بلغت رسالتہ, آپ نے اس کی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس, خدا آپ کو محفوظ رکھے گا, کیوں گھبراتے ہیں؟ رسول جب تن و تنہا تھے, ایک طرف مشرکین مکہ, ایک طرف ایک ضعیف العمر انسان ابو طالب کے نام سے, ایک خاتون خدیجہ کے نام سے, ایک 10 سال کا بچہ صرف کانٹے ہٹا سکتا ہے, اس وقت مشرکین کے بیچ میں تو نہیں ڈرے. ابھی 1,24,000 مسلمانوں کے بیچ میں کس سے ڈر رہے ہیں؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ ہے اندر کوئی منصوبہ جس کی وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ کسی شخص سے نہیں ڈر رہے, اس غلط منصوبے سے ڈر رہے ہیں جو بنایا گیا ہے, جو وصیت نامے کو پامال کرنے کے لیے بنا گیا, اس سے ڈر رہے ہیں. ورنہ خاتم الانبیاء مولا کائنات فرماتے اس بہادری اور شجاعت کے باوجود کہ دوست و دوست دشمن شجاعت علی کا منکر نہیں ہو سکتا. ٹھیک تلوار سروں کے سر کاٹ رہے ہوتے تھے, گرم میدان رزم میں ٹھیک گرمی کے وقت ہماری پناہگاہ رسول ہوتے تھے. کیا وہ رسول کسی سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے. جب نہیں ڈرتے تو خدا یہ تسلی کیوں دے رہا؟ کس سے؟ اے پیغمبر, جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا اسے کامل طور سے لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے اس کا کوئی کار رسالت سر انجام نہیں دیا, اور خداوند تعالیٰ تمہیں لوگوں کے ان تمام خطرات سے جن کا احتمال ہے محفوظ رکھے گا. خداوند تعالیٰ ہٹ دھرم کفار کی ہدایت نہیں کرتا. اصل میں اس آخری ٹکڑے کی وجہ سے برادران نہیں مان کے دے رہے ہیں. اس آخری ٹکڑے کی وجہ سے برادران نہیں مان کے دے رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے کہ خدا, آخری ٹکڑے پر غور کیجئے گا, واللہ یعصمک من الناس, خدا لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اس کے بعد ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, آیت ختم ہوتی ہے اس پر بھی, خدا کافرین کی ہدایت نہیں کرتا. خوف اس بات پر ہے کہ اگر اس آیت کا سابقہ مانتے ہیں تو لاحقہ کے ذریعے کفر ثابت ہوتا ہے. سابقہ کو ماننے سے لاحقہ کے ذریعے کفر ثابت ہوتا. اس کا جواب, اگرچہ میں تفسیر نمونہ سے, بندے خدا آپ مانے نہ مانے, یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا, نماز پڑھتا ہے مگر جب بھی صبح کو اٹھتا تو دیکھتا سورج نکلا ہے, اور وہ مجبور ہے جب بھی اٹھے سورج نکلا ہے تو نکلنے دو, میں آنکھ بند کر کے ادا کی نیت سے پڑھ لوں گا. آنکھ بند کرنے سے وہ ادا نہیں ہوگی, نکل چکا تو اب قضا ہو گئی ہے. یہ تو ایک مومن کی مثال ہے. آئیے قرآنی مثال ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, حج پر نہیں جا رہے. واجب ہے حج, نہیں جا رہے ہیں حج پر. تو نماز پڑھ رہا ہے, ظاہر مسلمان ہے تبھی تو پڑھ رہا. روزے رکھ رہا, مسلمان ہے تبھی تو رکھ رہا. زکوٰۃ بھی دے رہا, مسلمان ہے تبھی تو دے رہا. صرف ایک کام نہیں کر رہا, حج پر نہیں جا رہا. تو اب قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, سورہ آل عمران, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, تمام کائنات انسانیت پر اس کے گھر کا حج فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, البتہ کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو استطاعت حاصل کر چکا اس پر. اس کے بعد کیا کہا؟ وَمَن کَفَرَ, نہیں کہا وَمَن تَرَکَ, بلکہ قرآن نے براہ راست کیا کہا؟ یعنی جو مستطیع ہونے کے باوجود, استطاعت رکھنے کے باوجود حج پر جا سکتا تھا نہ جائے, تو اسے کفر سے تعبیر کیا. اب آپ بچ جائیے, آپ حج نہ کر کے کہیے میں نہیں کرتا ہوں, میں مسلمان ہوں. تو اپنے طور پر مسلمان ہوگا, خدا جو چاہ رہا وہ مسلمان تو نہیں ہے. جب ایک حج کو ترک کرنے سے, سارے دین کو بجا لا کے ایک حج کو چھوڑنے سے آپ کافر, تو حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و دین کے قیام کا انحصار جس پر ہے اس کو ترک کر کے کہا مسلمان.
سب کچھ کیا، آپ نے صرف حج کو ترک کیا. تو قرآن نے کیا کہا؟ ومن کفر، جس نے کفر کیا. وہاں کیا؟ یہاں آپ بچ جائیے، وہاں کہاں سے بچیں گے؟ آپ آگے بڑھیے. آپ نے صرف سب کچھ کر رہے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بس نماز نہیں پڑھ سکتے. حاجی بھی بن کے ہیں، الحاج بن چکے ہیں. سیر و تفریح کا شوق تھا، الحاج بن چکے ہیں، حج پر حج کو کر چکے ہیں، بہت نیک ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے، صرف ایک کام نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے. سب کچھ کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے. سورہ روم، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو، مشرک نہ بنو. سب کچھ کر کے نماز نہ پڑھنے والے کو قرآن نے کیا کہا؟ ہو جائیے مسلمان. یہ دین زنجیر ہے، اس زنجیر کے اندر آنے کے بعد ایک حصے کو توڑیں گے تو وہ اتنا کم ہوگا، 2 حصے توڑیں گے اتنا کم ہوگا، 3 حصے توڑیں گے اتنا کم ہوگا. مگر جس نے اس زنجیر کو روکا ہے اسی کو ہٹائیں گے تو زنجیر ہی نہیں رہے گی. زنجیریں. اب حضرت نے اب آپ اس نقطے پر توجہ دیں. پہلا خطبہ، اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، نہج البلاغہ خطبہ امیر المومنین کا. خدا کی قسم، ابن ابی قحافہ نے خلافت کی قمیص کو مجھ سے لے کے چرا کے بہرحال پہن لی. وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، وہ یقیناً جانتا تھا، ان محلی، میرا مقام، من خلافت کے لیے، محل القطع من الرحا، چکی کی پاٹ جس کیل کے اوپر چلتا ہے چکی کا پاٹ، میری حیثیت اس پاٹ کے لیے کیل کی حیثیت تھی. کیل کو ہٹا دے تو پاٹ چل ہی نہیں سکتا، اسی کے اوپر پاٹ چلتا ہے. تو یہاں چکی کے پاٹ اور کیل سے مثال دیا امیر المومنین نے. خلافت کے لیے میری حیثیت کیل، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، میری حیثیت خطبہ شخصیہ، معاف کیجئے گا، میری حیثیت خلافت کے لیے کیا؟ میری حیثیت خلافت کے لیے کیل کی حیثیت تھی جس کے اوپر چکی کا پاٹ چلتا ہے. اگر اس کیل کو ہٹا دیں تو پاٹ نہیں چل سکتا چکی کا، چکی ختم، کوئی کام نہیں کر سکتے. یعنی خلافت کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا جب تک اس میں نہ ہوں. یہ امیر المومنین کا جملہ. تقمصھا سے تعبیر کیا، ان تقمصھا کسی کی قمیص کو اتار کے پہننا. تو یاد رکھیے، میں اس جملے پر تو کئی دفعہ عرض کر چکا، عجب ہے واقعا، ظاہر ہے ناطق قرآن. تقمصھا سے تعبیر فرمایا حضرت نے. کیا مطلب؟ میری قمیص پہن لی اس نے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر بیٹا باپ کی قمیص پہن لے تو باپ تھوڑی ہو سکتا ہے، اگر ایک جاہل عالم کی قمیص پہن لے تو عالم تھوڑی ہو سکتا ہے. اگر ہاں یہ اور بات ہے کہ اب آگے میں نہیں، اس سے آگے مزید اس کی وضاحت نہیں کرتا، آگے چلیے گا. چلیے ایک صلوات بھیجیے گا. اب آپ یہ آیت کس سلسلے میں ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا وصیت کی آیت کی تلاوت کی، اور میں نے عرض کیا ہم دکھاتے ہیں وصیت نامہ سرور کائنات، باقاعدہ پروردگار عالم کا حکم ہوا وصیت نامہ، وصیت لکھ کے جائیے، وصی معین کر کے جائیے، وصیت لکھ کے جائیے، وصیت کر کے جائیے. تو اب یہ میرے ہاتھ میں یہ تفسیر نمونہ ہے، اس میں صرف میں پہلے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ آیت کہاں اتری، کب اتری، کس کی شان میں اتری. یہ آیت، یہ احادیث مذکورہ اصحاب پہ اگرچہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس آیت سے مربوط حقائق کسی قسم کی پردہ پوشی کے بغیر تمام مسلمانوں کے ہاتھوں تک نہیں پہنچائے گئے، اور پہلے سے کیے گئے فیصلے اور مذہبی تعصبات اس کے اظہار سے مانے ہوئے. لیکن اس کے باوجود اہل سنت کے علماء کی تحریر کردہ مختلف کتابوں میں، خواہ وہ تفسیر کی کتابیں ہوں یا حدیث کی یا تاریخ کی، ان میں بہت زیادہ روایات ایسی ملتی ہیں جو صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ آیہ مذکورہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ان روایات کو بہت سے اصحاب پیغمبر نے نقل کیا ہے. مثلا زید ابن ارقم نے، ابو سعید خدری نے، ابن عباس نے، جابر ابن عبداللہ انصاری نے، اور حضرت ابو ہریرہ نے. حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ وہ بہت اہم ہے، برا ابن عازب نے، حذیفہ ابن یمان نے، عامر ابن لیلہ نے، اور یا علی ابن ذرہ نے، اور عبداللہ ابن مسعود
مبسوط نے، ان سب کے سب، یہ سب کے سب اصحاب پیغمبر ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیہ مذکورہ حضرت علی علیہ السلام کے واقعے غدیر سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اب آئیے یہ احادیث مذکورہ اصحاب پیغمبر سے کن کن طریقوں سے پہنچے ہیں، مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے۔ مثلا زید ابن ارقم کی بیان کردہ حدیث صرف ایک راستے سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی اہل سنت تک۔ ابو سعید خدری کی بیان کردہ حدیث 11 طریقوں سے پہنچی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی بیان کردہ حدیث 11 طریقوں سے، اور براء ابن عازب کی بیان کردہ حدیث 3 طریقوں سے نقل کی گئی ہے۔ جن علماء نے اپنی کتابوں میں ان احادیث کو تصریح کے ساتھ بیان کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، جن کو ہم اس لسٹ میں نہیں دے سکتے، جن میں سے بعض کے نام ہم یہاں پر ان کی اہمیت کے پیش نظر دے دیتے ہیں۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب ما نزل من القرآن فی علی، ابو نعیم اصفہانی کٹر سنی، وہ شخص جو ایک عرصے سے پہلے یعنی مولا کائنات تک برا بلا کہنے تک جائز قرار دینے والا شخص، اس نے چونکہ اصفہان میں جو کچھ ہو رہا تھا مکتبہ اہل البیت میں داخل ہونے سے پہلے وہ شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، بہرحال اس زمانے کا ہے یہ عالم، یہ لکھتا ہے حافظ ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب ما نزل من القرآن فی علی، قرآن میں علی کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی یہ ان کی کتاب ہے، اس میں اس کو دیا ہے۔ اور پھر خصائص سے انہوں نے نقل کیا، امام نسائی نشاپوری کی کتاب خصائص علی بن ابی طالب، الامام امیر المومنین علی بن ابی طالب سے نقل کیا ہے، خصائص صفحہ 29 یہ روایت درج کی ہے۔ اور اسی طرح سے ابو الحسن واحدی نشاپوری نے اسباب التنزیل صفحہ 150 میں، حافظ ابو سعید سجستانی نے کتاب الولایہ کتاب طرائف کے حوالے سے، اور اسی طرح سے میں چونکہ یہ حوالے ضرور نوٹ کیجئے گا، حوالے ضرور نوٹ کیجئے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا مکتب پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، اور خاص طور سے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ کافر کہنے سے پتہ چل جائے کہ کافر کون، مسلمان کون، مومن کون، متقی کون، قرآن کا حامی کون، قرآن کا مخالف کون، قرآن کو پکڑنے والا کون، قرآن سے فرار کرنے والا کون۔ آئیے میدان میں اب آگے چلیے۔ ابن عساکر شافعی نے نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر کو، اسی طرح سے جلال الدین سیوطی نے در منصور جلد دوم صفحہ 290، اور اسی طرح سے فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد سوم صفحہ 632 میں، اسی طرح سے ابو اسحاق حموینی نے فرائد السمتین میں، ابن سباق مالکی نے فصول المہمہ صفحہ 27 پر، جلال الدین سیوطی جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، قاضی شکافی نے فتح القدیر جلد سوم صفحہ 57 میں، شہاب الدین آلوسی شافعی نے روح المعانی تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحہ 172 پر، شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے یناب المعدد صفحہ 140 پر، اسی طرح سے بدر الدین حنفی نے عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحہ 586 پر، شیخ محمد عبدہ مصری نے تفسیر المنار جلد 6 صفحہ 463 پر، اسی طرح سے حافظ ابن مردوی متوفی 416 نے اپنی تفسیر میں جلال الدین سیوطی کے حوالے سے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اہل سنت نے آیہ مذکور کو کی یہی شان نزول بیان کی ہے کہ یہ آیت مقام غدیر میں علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب میں نے اہل سنت کے اہم ترین تفاسیر کا، سب تفاسیر نہیں، اگر اس کو آپ بغور پڑھنا چاہیں تو صرف غدیر کے موضوع پر 12 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے جس کا نام الغدیر ہے، آیت اللہ امینی کی کتاب، اس کو ملاحظہ کیجئے گا وہ 12 جلدیں، ہر جلد 550 صفحات پر مشتمل ہے۔ صرف غدیر کے دن کیا ہوا تھا غدیر کے اوپر ہے، پوری 12 جلدیں، 550 صفحات ایک جلد، پوری کی پوری 12 جلدیں صرف غدیر کے دن پر ہے کہ غدیر پر ہوا کیا تھا۔ غدیر کے دن وہاں 360 علماء اہل سنت سے مصر جا کر، قسطنطنیہ جا کر، ہندوستان جا کر، لندن آ کر، امریکہ آ کر، اس جلیل القدر عالم دین نجف کا آیت اللہ امینی نے جہاں جہاں قدیم کتب خانے تھے، جہاں جہاں یورپ نے لوٹ کے، جب یورپ اپنی طرف لے کے گیا تھا، ہلاکو خان کے بعد سے، ہلاکو خان کے پہلے سے، مصر کو لوٹا، لائبریریوں کو لوٹا، جلایا، جو بچا اس کو اٹھا کے لے آئے، تو وہ ساری کی جیسا آج یورپ میں وہ ملے گی جابر ابن حیان کی کتاب علم کیمیا پر، اسلامی ممالک میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ لوٹ کے لے آئے تھے۔ اس جلیل القدر عالم نے پوری دنیا کا سفر کر کے ایک ایک صفحہ ایک ایک حوالے کے ساتھ الغدیر کے نام سے 12 جلدوں پر مشتمل
मुश्तमिल कि गदीर के दिन हुआ क्या था, उस पर 12 जिल्दें लिखी, हर जिल्द 550 सफहात पर मुश्तमिल है। वो उठा के देख ले, या आयतुल्लाह नूरुल्लाह शुस्तरी की किताब अहकाकुल हक देख ले, या फिर मुख्तसर देखना है तो अब मैं अर्ज करूंगा यही अल मुराजियात, जहां से मैं 2 टॉप के उलमा का मुनाजरा पेश करता आया हूं, वहां से मैं पेश करूंगा अभी आपकी खिदमत में। यह तय है ये आयत, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्ब। और अजीब बात यह है, उलमा अहले सुन्नत के एक आलिम दीन ने तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से यहां तक ये रिवायत नकल की है, यहां तक ये रिवायत नकल की है कि जब इब्न अब्बास इस आयत की तिलावत करते थे तो इस तरह से तिलावत करते थे, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका फी अली। वो इस तरह से तिलावत करते थे, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फी अली व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह। अगर ये काम आपने नहीं किया तो रिसालत का काम इंजाम नहीं दिया। तो पता चला कि वसीयत का एहतिमाम वहां से हो रहा, इसलिए कि वो ये वो शख्सियत नहीं है मेरी आपकी तरह कि वो वसीयत करे या ना करे, इसलिए कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये तो वसीयत भी करेंगे तो जब वहां से आर्डर आएगा तभी तो करेंगे, और वहां से आर्डर आ चुका। अब वहां से आर्डर आ चुका तो वसीयत इस तरह से की, एक के सामने नहीं, 2 के सामने नहीं, सिर्फ एक नमाजी के सामने नहीं, सिर्फ मदीने के सामने नहीं, सिर्फ मक्के के सामने नहीं, हर गरीब को, फकीर को, मिस्कीन को, हत्ता माजूर तक को हुक्म था कि इस साल पैगंबर अकरम हज पर जा रहे हैं, सब के सब आ जाओ। बुलाया हज के लिए था क्या? अगर हज के लिए बुलाया होता तो माजूर का वहां क्या काम, जिस पर हज फर्जी नहीं मगर किसी और फरीजे की अदायगी के लिए बुलाया था। वो ये था कि जब ये फरीजे इलाही हज को अदा करके आ जाए पूरा का पूरा मुसलमान, तो वसीयत एक के सामने नहीं की, 1,24,000 मुसलमानों के सामने वसीयत की, और वसी को बुलंद करके कहा मैं वसीयत करता हूं, ये मेरा वसी है, ये मेरा जानिशीन है, जिसने इसकी इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने इसकी मुखालिफत की उसने मेरी मुखालिफत की, जिसने इसको दुश्मन रखा उसने मुझे दुश्मन रखा। ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु, दोस्त रख उसको जो इसको दोस्त रखे, वादिमन आदाहु, दुश्मन रख उसको जो इसको दुश्मन रखे। वाह परवरदिगार, लानत भेज उस पर जो इससे दुश्मनी करे। अब आइए 2 टॉप के उलमा 19 आयतें, अब तक 19 आयतों पर शुरू से लेकर आज तक 19 आयतों पर मैं गुफ्तगू कर चुका। यह 20वीं आयत है जिस पर आज गुफ्तगू हो रही है, और 20वीं आयत को मौलाए कायनात की शान के सिलसिले में आलिम जलील कदर आयतुल्लाह शरफुद्दीन मौसवी इस आयत को लिखकर उस आलिम जलील कदर बुजुर्गवार हजरत अल्लामा सलीम उल बुशरा के नाम पर खत में लिख के बेच रहे हैं। अलबत्ता इसके अलावा उसके बाद भी 25 आयतें हैं, मगर चूंकि उसके बाद आगा ने हवाले दिए, सिर्फ हवाले दिए, वो आयत देखिए, वो आयत देखिए, वो आयत देखिए। चूंकि आपने मुझे कुरानी इस्तिदलाल के लिए कहा था, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुताले में थक जाएं, तो जवाब में उन्होंने जो खत लिखा है वो इतना पुरलज्जत खत है। बहरहाल, या अय्युहर रसूल, क्या हजरत सरवर कायनात को इसी नियामत के पहुंचाने का ताकीदी हुक्म नहीं हुआ और इतनी सख्ती नहीं की गई जो धमकी से मुशाबह थी, जैसा कि आयत का अंदाज बताता। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अब 2 नुक्ते रह गए हैं जो मुझसे इस गुफ्तगू में रह गए हैं, वो ये कि आयत क्या कहती है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला। ये तो आप मुतमईन हो गए, वो तफासिर अहले सुन्नत की, वो अहादीस अहले सुन्नत की, वो रिवायतें अहले सुन्नत की, वो असहाब अहले सुन्नत के जो सिका हैं, मुअस्सख हैं, उन्हीं के ऊपर मजहब पूरा कायम है। तो कैसे हो सकता है कि इस रिवायत को रद्द कर दें? अगर इसके तवातुर को रद्द कर देंगे तो सारा मजहब रद्द हो जाएगा, इसलिए कि फिर कोई रिवायत मुस्तनद नहीं रहेगी। जब मुस्तनद तरीके से साबित हुआ तो अब आइए आयत के मफहूम को देखिए, क्यों ये रिवायत मिलती है। या अली, अगर मक्का और मदीने के बीच में अगर खाने काबा सफा
و मरवा के दरमियान साई करता हुआ अगर मकाम इब्राहिम पर पहले वो खुतबा गुजर चुका है जिसे सरवर कायनात ने खुतबा दिया, उसे तमाम मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने नकल किया, उस खुतबे में ये जुमला गुजर चुका, या अली अगर सफा और मरवा के बीच में साई करता हुआ अगर पूरी जिंदगी मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ता हुआ, चूंकि मैं अर्ज कर चुका कि मुकद्दस तरीन मकाम इब्राहिम है, जहां 2 रकात नमाज उससे बाहर 3 लाख के बराबर है, उस मकाम पर पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे। और तीसरी इमाम नसाई ने जो रिवायत नकल की है वो इससे हटकर है, या अली अगर कोई शख्स 1,24,000 अनबिया का साथ भी दे, आदम के साथ भी दे, नूह का साथ भी दे, इब्राहिम का साथ भी दे, मूसा का साथ भी दे और तमाम अनबिया की जहमतों में शरीक हो, अगर तेरी मोहब्बत उसके दिल में नहीं और 1000 साल तक मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ता रहे, अगर तेरी मोहब्बत नहीं तो मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, उसे मुंह के बल जहन्नम डाल दिया जाएगा। क्यों जहन्नम डाल दिया जाएगा? या रसूल अल्लाह, अनबिया की मदद की, दीन की मदद की, मुसलसल मेहनत की, नमाज पढ़ ली, क्यों जहन्नम डाल दिया जाएगा? तो अब पैगंबर पलट के फरमाएंगे, तुम क्यों नहीं पढ़ते इस आयत को, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए जो तेरे रब की तरफ से तुझ पर नाजिल किया गया है। व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, अगर इसको नहीं पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया। ऐ बंदे खुदा, तू क्यों नहीं गौर करता, जो फख्र अनबिया हूं मैं, जो अफजल अनबिया हूं मैं, और मेरी नबुवत पर ईमान की बुनियाद पर उनको नबुवतें मिली थी। जब मेरी नबुवत और रिसालत अली की विलायत की तबलीग न करने पर जा रही है तो अनबिया की नबुवत व इन लम तफअल, आयत है, कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं है, आयत। व इन लम तफअल, अगर यह नहीं किया मेरे रसूल, फमा बल्लगत रिसालत, उसकी रिसालत का कोई काम नहीं किया। क्या मतलब? सारी रिसालत इसी के ऊपर मुनहसिर है। तो जहां रिसालत का इन्हिसार इसके ऊपर मुनहसिर हो, क्या आप टिड्डी और बहरहाल मौलाए कायनात वाक़अन इल्म के मुकाबले में ऐसा है जैसे इस्लाम के मुकाबले में कुफर। ऐसा शहजादी इस्मत जाहिर होने के बाद खुतबा उठा के देखिए, जज्बाती इंसान का नाम जहरा नहीं है, पारे रिसालत का नाम जहरा है, जुज़ रिसालत का नाम जहरा है, मिस्दाक़ आए तथीर हैं, अजमत व बुलंदी व मकाम की आखिरी मंजिल का नाम जहरा है, आखिरी मंजिल का नाम जहरा है। आप समझते हैं कि उनकी गुफ्तगू गुस्से की गुफ्तगू है जो ये आयत तिलावत करके मुसलमानों से फरमा रही हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल फ़इन माता औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मुसलमानों, इस आयत का मिस्दाक तुम बन चुके हो। खुतबा शहजादी, कुरान ने पहले ही कहा था मोहम्मद नहीं है सिवाय इसके कि वो अल्लाह के रसूल है, इंतकाल कर जाएं या कत्ल हो जाएं, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तुम अपने पिछले मजहब की तरफ पलट जाओगे। क्या मुझसे कहा था, आपसे कहा था, या उनसे कहा था? इससे क्या फर्क पड़ता है, ससुर हो या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद नूह से पैदा हुआ बेटा अगर नूह से खारिज है तो खारिज है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप रिश्ते, चूंकि कुरान और दीन और इस्लाम रिश्ते के एतबार से देखता तो सगा चाचा है अबू लहब, ख्याल रखता चलो काफिर से ही मेरे हबीब का चाचा। नहीं, हक और बातिल के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हक का, सिर्फ हक का रिश्ता हक के साथ है, हक का बातिल के साथ। तब्बत यदा अबी लहब, सगे चाचा को जब खुदा कह दे तब्बत यदा अबी लहब, सगा चाचा, वो बेचारा ससुर क्या बेचता है? फर्क है कि वो जिंदगी में उसने नहीं माना वाकई, कम से कम नहीं माना, धोखा तो नहीं दिया। नहीं माना, धोखा तो नहीं दिया, मान के जहरा का घर जलाए, मान के शहजादी पर दरवाजा गिराए। ठीक है, अली के मुकाबले पर आए, मैदान जंग है, मगर जहरा के मुकाबले पर आना, मगर रसूल की बेटी को इस तरह से रुलाना,
کہ زمین پر گر کے تڑپ کے صدا دے، ابا یا ابا، ابا یا ابا صبت علی مصائب. اس طرح سے تڑپانا. آپ نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ دیکھیے، آپ حضرت آیت اللہ مرتضی عسکری کتاب عائشہ دار اسلام اس کو دیکھیے، حضرت ام المومنین عائشہ کی زندگی دیکھیے. شہزادی کونین کی وفات پر پورا مدینہ آیا، ام المومنین نہیں آئی، جنازے پر نہیں آئی، بلکہ اس کا الٹا ہوا. واللہ مستند ترین روایت، الٹا ہوا، گھر میں خوشی منا رہی تھی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم دو جملے کہنے سے آپ تڑپ جاتے ہیں. خوشی منائی، باقاعدہ اطلاعی سرور کا حضرت سید الاولیاء کے پاس کہ محترمہ خوشی منا رہی ہیں زہرا کی وفات کی. شہزادی زینب تڑپ کے رہ گئی کہ میری ماں نے کیا بگاڑا تھا. ہم یہاں دو جملے کہتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں. اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے کیا ہوا. ایسے ہی ہم دیوانے نہیں ہیں جو رو رہے ہیں، ایسے ہی میرے امام زمانہ 1100 سال سے نہیں رو رہے ہیں. بندگان خدا، اب آپ دیکھیے، جب یہ رسالت جا رہی ہے، فما بلغت رسالت ہے، رسالت نہیں پہنچا ہے، تو اس کا مطلب ایک طرف رسالت ہے اور ایک طرف یہ حکم ہے. تو بس خود اسی مفہوم آیت سے ختم ہے. یاد رکھیے، خود اہل سنت میں بھی فروع میں سے کوئی فرع اصل کی جگہ نہیں لے سکتی. کیا مطلب؟ کسی فرع کے ترک پر رسالت ایک طرف ختم نہیں ہو سکتی. رسالت کا اگر مقابلہ ہے تو نماز سے نہیں، کوئی اصل دین ہے جس کی وجہ سے رسالت جا رہی ہے. اصل دین ہے، اس لیے کہ رسالت اساس دین ہے، اور اساس دین کے برابر اگر یہ اساس نہ ہو تو اس کے مقابلے میں رسالت کیوں جائے گی؟ رسالت فما بلغت رسالت، میرے حبیب ساری زحمت 23 سال کی ختم. اس لیے صاحب ظاہر ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ ائمہ کی وجہ سے. ائمہ معصومین ایک منٹ کے لیے اگرچہ سوچنا ہی غلط ہے، مگر آپ کے سامنے دوسری قومیں جو نہیں مانتی ہیں، آپ ان کو دیکھیے. کیوں یہ؟ کیا ہمارے مراجع میں کوئی اختلاف ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے میں؟ کوئی نہیں. وضو میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی نہیں. طہارت میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود بقول اس علامہ سلیم البشرا جیسے جل قدر عالم کے کہ آپ کے ائمہ 12 کے 12 ایک پر متفق ہیں ہر چیز میں، ہمارے 4 کسی کا ہی متفق نہیں ہے. تو 12 اگر کسی چیز پر متفق ہوں اور ان کے مقابلے میں ایک ہو تو ایک کے مقابلے میں عقل کہتی ہے 12 کو مانو. اب وہ عقل سے پیدل ہوگا جو 12 کو چھوڑ کے ایک کو مانے. اب میں اگلی آیت، اہم ترین آیت، اور میری زندگی میں واقعاً مردہ جینا خدا کے ہاتھ میں، مگر یہ کہ یہ اتمام حجت ہے. قائم آل محمد کے ظہور سے پہلے یہ اتمام حجت ہے. ٹھیک ہے، بم لے کے آئے، مار دیا، تمہیں یہی تربیت دی ہے. آپ اس سے یہی سوچئے، یہ جو آ کے مار رہے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے پر بٹھایا کہ حجر اسود کو چومے تو چومنے دو، ہماری مجبوری ہے. مگر کعبے سے حجر اسود سے ہٹ کے دیوار کعبہ کو اگر ہاتھ بھی لگا لے تو روکو. کیوں؟ شرک ہے. پتھر کے اعتبار سے حجر اسود بھی پتھر اور کعبے کی دیوار بھی پتھر، اس کا چومنا شرک نہیں، دیوار کعبہ کو ہاتھ لگانا بھی شرک. کیوں؟ جہالت. جہالت. حجر اسود درست ہے کہ جنت سے آیا تبرک ہے، ایک ایک کعبے کا پتھر تبرک ہے، اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کے ہاتھ لگے ہوئے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھوں کے نشان انمٹ ہوتے ہیں. آج ہاتھوں کے نشان سے لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے، ہاتھوں کے نشان، اور وہ بھی پتھر پر. 1,24,000 انبیاء کے، اور اسماعیل و ابراہیم جیسے معصوم ہاتھوں نے بنایا دیوار. ایک ایک پتھر چومنے کے قابل ہے، نہیں چومنے دیں گے، شرک ہے. کیوں؟ اس بیچارے کو یہی سمجھایا گیا. اگر اس بیچارے کو پورا قرآن پڑھ کے سنائے تو کہے گا میں نہیں سمجھتا ہوں.
وہ یہ کہے گا میں نہیں سمجھتا ہوں، تو اسی کے معنی ہے کہ خدا نے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ سرور کائنات کی زری کو چومنا تو دور کی بات ہے، آپ اشارے سے سلام کر سکتے ہیں۔ آپ جو دنیا میں واقع ہو رہا اس کو جو قرآن کہہ رہا اسے تطبیق کرتے جائیں۔ آپ واقعاً ذرا سا مطالعہ کر رہے ہیں، ماں کو، باپ کو، خاندان کو دن رات دعائیں دیں گے کہ کس مکتب میں آپ پیدا ہوئے۔ میں 10 دفعہ عرض کروں گا اور ہر دفعہ عرض کروں گا، صاف قرآن کی آیت، قمیص یوسف یعقوب کو شفا دے بینائی لوٹائے، اور ذریعہ پیغمبر کو چھوئے تو آدمی مشرک ہو جائے، مشرک ہو جائے۔ سری قرآن کی آیت کہ قمیص یوسف جب یعقوب کے چہرے، سورہ یوسف اس کا آخری حصہ دیکھیے، جب قمیص یوسف یعقوب کے چہرے پر ڈال دی گئی تو کیا ہوا؟ فارتد بصیرا، جیسے ہی قمیص ڈال دی گئی یعقوب کی بینائی پلٹ آئی۔ اور ادھر ذریعہ پیغمبر ہے کہ اگر کوئی مسلمان چھوئے تو بینائی چلی جائے، نابینا ہو جائے، بلکہ کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے۔ یہ سب کہاں سے؟ کیوں؟ اب اگلی منزل میری، میں 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، اور اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ نعمت اور یہ زحمت آقا حسین کی وجہ سے، پھر یہ نعمت بار بار نہیں ملتی ہے۔ اب اس 10 منٹ میں آپ سے خواہش کرتا ہوں، آج باب الحوائج کی رات ہے، آج اس کی رات ہے کہ جس نے 1,24,000 انبیاء کی آبرو کی مدد کی۔ زیارت وارثہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، جس نے تمام انبیاء کے مدد کرنے والوں کی آبرو کی حفاظت کی، اس باب الحوائج سے صرف $20 اپنی جیب سے نکال کے اس ادارے کا قرض ادا کرا دے، اس باب الحوائج کے نام پر۔ میں درخواست کرتا ہوں، 2 دن آپ سے درخواست کی، اس کا کوئی اچھا جواب نہیں ملا معذرت کے ساتھ۔ اتنے بڑے مجمع، مجھے تو توقع تھی ایسے 2 ادارے خریدے جائیں گے، مگر عجیب ہے، آج باب الحوائج کی شب ہے، جو کچھ بھی دے باب الحوائج کے نام سے دے، انہی کو دے۔ اب آپ سے درخواست کرتا ہوں، جیب میں ہاتھ ڈالیں، سود جا رہا، اس ادارے کو سود سے بچائیں۔ کوئی مومن اٹھ کے کہہ دے 1 سال کے لیے میں قرض حسنہ دیتا ہوں، چونکہ جنہوں نے سال پہلے قرض حسنہ دیا تھا اب ان کی ادائیگی کا وقت آیا، ان کو پہنچانا، ان کو ان کا قرض حسنہ واپس لوٹانا۔ اس لیے آپ حضرات سے خواہش ہے، باب الحوائج کے نام پر $20 صرف دے دیں۔ یہ مجمع اگر $20 دے تو مجھے 100% یقین ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں گے تو باب الحوائج آپ کو دلا دیں گے، دنیا و آخرت دونوں میں وہ باب الحوائج ہے۔ صلوات بھیجیے گا۔ اور خاص طور سے خواتین مومنات، چونکہ اس معاملے میں مال جس کا اس دین کی بنیاد میں ہے وہ خواتین کا ہے، وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ آگے بڑھے مومنات، خواتین آگے بڑھ کے اس میں حصہ لیں۔ طول تاریخ میں مومنات نے اپنے زیور دے کر زاداری کی حفاظت کی ہے۔ یہاں $20 دینے میں کیا دقت ہے، کیا دشواری ہے؟ آپ شوہر سے اپنا مہر لے لیں، اس لیے کہ آپ کا حق ہے اگر آپ ملازمت نہیں کرتی ہیں۔ اسی لیے خدا نے شوہر پر فرض کرا دیا مہر کہ خاتون جہاں چاہے اپنی ملکیت جہاں چاہے وہ بھی تو کار خیر میں حصہ لے۔ اس کے علاوہ بھی شوہر پر فرض قرار دیا کہ ہر مہینے اس کا جیب خرچ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان۔ بہرحال یہ اس کا حق ہے، آپ پریشان ہو نہ ہو، پریشان ہوتے ہیں تو کیوں شادی کی؟ بہرحال محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جی ہاں، اے رسول پہنچا دو اس چیز کو جو تم پر تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا، انجام ہی نہیں دیا۔
तुम डरो नहीं, खुदा तुम्हें लोगों से महफूज रखेगा। अब मैंने हवाले पहले ही अर्ज किए, इस आयत के हवाले अर्ज करने के बाद इसकी वजाहत भी कर दी आपकी खिदमत में। क्या इसी के पहुंचाने पर रसूल गदीर के दिन मजबूर नहीं किए गए? और जब आप पूरा एहतिमाम करके, और हैरत की बात यह है सिवाय इस हुक्म के हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि गदीर के वाकया यह 18 जिलहज का, 18 जिलहज को जब आप पलट कर आए हैं तो जिलहज के अगर 30 दिन का हुआ तो 12 दिन रह जाते हैं, अगर 29 दिन का हुआ तो 9 दिन रह जाते हैं। 9 दिन जिलहज के और पूरा मुहर्रम का महीना, 1 महीना 9 दिन, और 28 सफर को सरवर कायनात की रहलत है। 28 सफर को सरवर कायनात की रहलत है। तो गदीर के वाकये से लेकर 28 सफर तक कितने दिन हुए? सफर के 28 दिन और इसके जिलहज के 18 दिन, जिलहज के 18 दिन, 18 जिलहज को हुआ, 12 जिलहज के लीजिए, 12 जिलहज के लीजिए, 28 दिन सफर के, ये कितने हो गए जी? 40, ठीक 40 दिन। और मुहर्रम का महीना, पूरा मुहर्रम का महीना, 30 दिन मुहर्रम के, 30 का लीजिए, 70 दिन। गदीर के वाकये से लेकर 70 दिन तक, ये 70 दिन है। इन 70 दिनों में कोई आयत सिवाय एक आयत के कोई आयत नाजिल नहीं हुई है, कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ। ये वो आखिरी आयत है जिसके बाद जो आयत नाजिल हुई है वो ये अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल किया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नियामतें पूरी की पूरी तमाम कर दी। तो पता चला नियामत भी क्या थी उसका भी पता चला, तकमील दीन भी क्या था उसका भी पता चल गया। अतममतु अलैकुम निअमती, और आज वरज़ैतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हुआ। तो खुदा की रिजा का इन्हिसार भी इसी ऐलान पर, तकमील रिसालत इसी ऐलान पर, तकमील दीन इसी ऐलान पर, तकमील नियामत इलाही इसी ऐलान पर। तो इसका मतलब पूरा निजाम एक तरफ है और ये ऐलान एक तरफ है। जब पूरा निजाम एक तरफ और ये ऐलान एक तरफ, और ये सारी तफासिर ने बता दिया कि वो ऐलान क्या था। वो ऐलान मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान था। और इस विलायत के ऐलान के बाद अब जब तकमील दीन की सनत मिल गई तो एक शख्स आगे बढ़ा, एक शख्स आगे बढ़ा। अब हमारे जलकदर आलिम दीन लिखते हैं, एक शख्स आगे बढ़कर, नुअमान फाहरी उसका नाम तारीख में आया है, यहां उसका नाम नहीं दिया है, वो आगे बढ़ा और उसने क्या कहा? उसने कहा कि क्या आपको इल्म नहीं कि इस दिन जिसने उनकी विलायत से एलानिया इनकार किया था और रसूलुल्लाह से इस बारे में उलझा था और कहा था खुदावंदा अगर ये सब कुछ हक है और तेरी जानिब से हुआ है तो तू मुझ पर आसमान से पत्थर बरसा या तू मुझे दर्दनाक अजाब पहुंचा। नुअमान फहरी ने आकर, पूरी गुफ्तगू आगा ने नहीं दी है, वो सिर्फ इशारा दे रहे हैं उन आलिम को कि वो खुद भी थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ ले। तो पूरी गुफ्तगू इस तरह से नुअमान फहरी आया और उसने कहा कि सरवर कायनात का इंतहाई बेएहतरामी से नाम लिया, सहाबी है ये, नहीं वो कुछ भी कहें इस पर तवज्जो दे, सहाबी है ये, सहाबी है। मैं फिर से तकरार करता हूं, और ये सहाबी सरवर कायनात की बारगाह में आके एहतराम से भी नाम नहीं लिया। जैसे मुशरिकीन और कुफ्फार नाम लेते थे इस तरह से कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने कहा नमाज पढ़ लो, पढ़ ली, ज़कात दो, ज़कात दी, जिहाद करो, किया, हज करो, हज किया, सारे काम। अब जाते जाते अपने भाई को हमारी गर्दन पर मुसल्लत करके जा रहे। ये गुफ्तगू है इसकी, अपने भाई को। और तकरीबन नुअमान फाहरी उस जमाने का था, मेरे आपके जमाने के नुअमान फाहरी पर मैं कल गुफ्तगू करूंगा उनकी किताब लेके। तो उन्होंने भी यही कहा है कि यह कोई खानदानी मसला थोड़ी है। तो अगर आपको हुकूमत इलाही किसी खानदान में होने पर एतराज है तो यह एतराज बराह रास्त खुदा पर कीजिए, फिर आदम पर कीजिए, फिर नूह पर कीजिए, और फिर खास तौर से इब्राहिम पर कीजिए। खुदा कह रहा, ये हम नहीं कह रहे हैं,
خدا کہہ رہا ان اللہ اصطفى آدم و نوح، خدا نے پوری کائنات مخلوقات میں سے آدم کو چنا، پھر اس کے بعد نوح کو چنا، پھر آل ابراہیم کو چنا، پھر آل عمران کو چنا۔ تو خدا سے کہیے ساری کائنات کو نہیں چنتے، ایک خاندان کو تو کیوں چنتا؟ خدا سے کہیے یہ چناؤ خدا کا ہے، میرا آپ کا نہیں ہے۔ یہ چناؤ خدا کا ہے، سرور کائنات کا نہیں ہے۔ خدا چنتا ہے۔ جب خدا چنتا ہے تو پھر ہر عہدے کے لیے خدا ہی منتخب کرتا۔ یہ کس نے؟ یہ نعمان فہری اس زمانے کا تھا۔ اس زمانے کے جو ویسا مار تو گئے ہیں، اب وہ حساب دے رہے ہوں گے، مگر یہ کہ جو نعمان فہری نے کہا تھا وہی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ وہ کتاب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس سے پڑھ لوں گا آپ کی خدمت میں۔ تو اب اس نے نعمان فہری نے آ کے کچھ کہا، سرور کائنات سے یہ گفتگو کی، اگر یہ خدا کی جانب سے ہے، سرور کائنات کا نام بے احترامی سے لیتے ہوئے، اگر تو نے آج جو کچھ سنا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے تو خدا سے کہہ دے مجھ پر ابھی عذاب نازل کرے۔ تو ابھی سرور کائنات کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ آیت آئی سأل سائل بعذاب واقع لیس لہ دافع، سائل نے خود اپنے اوپر آنے والے عذاب کا سوال کیا، ہم نے بھی رد نہیں کیا۔ اچھا تو سوال کرتا، یہ لے۔ اسی وقت آسمان سے پتھر آیا اور سر پر لگا تو ٹکڑے۔ نعمان فہری اب اسی آیت کا حوالہ دے رہا ہے، ابھی دیکھیے گا اسی آیت پر۔ اب ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے، آپ کی زحمت ختم، کہ آپ کو علم نہیں کہ اس دن جس نے ان کی ولایت سے اعلانیہ انکار کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں الجھا تھا اور کہا تھا خداوندہ اگر یہ سب کچھ حق ہے اور تیری جانب سے ہوا ہے تو تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا، مجھے دردناک عذاب پہنچا، یہ اس نے کہا۔ ملاحظہ کیجئے تفسیر ثعلبی، علامہ شبلنجی کی کتاب نور الابصار، صفحہ 71، سیرت حلبیہ جلد 3، مستدرک حاکم جلد 2، صفحہ 502، ملاحظہ کیجئے یہاں پر یہ پورا واقعہ مل جائے گا۔ اس کے بعد سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک مانگنے والے نے کافروں کے لیے ہو کر رہنے والے عذاب کو مانگا، جس عذاب کو دفع کرنے والا کوئی نہیں۔ یہاں بھی علی کی ولایت سے انکار کرنے والے کو خود خدا نے کافر سے تعبیر کیا، کافر سے تعبیر کیا۔ سأل سائل بعذاب واقع، پھر بھی آپ توجہ دیجیے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، یہ عذاب کافروں پر آنے والی ہے، اس کا دفع کرنے والا کوئی نہیں، تو خود کافر سے تعبیر کیا ولایت سے انکار کرنے والے کو۔ یہ قرآن کی تعبیر ہے، میری نہیں ہے، درست۔ اب آپ اور جلد ہی لوگوں سے ان حضرات کی ولایت کے متعلق یہ اس آیت کو دیکھیے، پڑھیے، لکھ رہے ہیں ہمارے محترم، وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے سمجھنے کے دین مکمل کیا، روکو ان کو، ہم ان سے سوال کریں، انہم مسئولون۔ اس آیت کے سلسلے میں خاص طور سے دیکھیے گا ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں اس آیت کو من جملہ ان آیات کے درج کیا ہے جو اہل بیت کے متعلق نازل ہوئی، اور بہت کچھ وضاحت سے کام لیا۔ خاص طور سے اس آیت کی شان میں ابن حجر مکی نے فراخ دلی سے کام لیا، وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ان سے سوال کرنا۔ میدان محشر ہے، اب میں چونکہ وقت ختم ہو چکا، اس آیت کی پوری تفسیر بیان نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے کہ وقت دامنے وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، صرف اتنا سا مختصر سا جملہ۔ میدان محشر ہے، مسلمان ہیں، اصحاب پیغمبر ہیں، اور صحابہ سے لے کے اب تک قیامت تک اس میدان محشر بپا ہونے تک کے مسلمان ہیں۔ ان میں سے چن چن کے جو لوگ جنت جانے کے اہل سمجھ رہے تھے، جنت کی طرف جا رہے تھے، ہاں نماز بھی پڑھ لی، روزہ، چونکہ میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد پل صراط سے گزرنا، پل صراط سے گزرتے وقت اب نازک معاملات وہاں پیش آئیں گے، پھر وہاں سے چھانٹا جائے گا ایک ایک کر کے۔ آراب کی دیوار پر بیٹھا ہوا شخص فرشتوں سے کہے گا، وہ آرا چہرے کو تو دیکھو، اس کو آنا کیسے دے رہے ہو، اٹھا کے پھینک دو۔ سورہ آراب، سورہ آراب، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ کون کون؟ اہل سنت کے 10 مفسرین نے کہا کہ علی، حمزہ، جعفر آراب، یعنی اس دیوار پر بیٹھیں گے قیامت کے دن، جہاں سے جب پولیس صراط سے گزر رہے ہوں گے تو دیکھ کے چہروں کو پہچان لیں گے، یہ علی کا ماننے والا ہے، اس کو جانے دو، اور یہ علی کا دشمن ہے، اسے اٹھا کے پھینک دو۔ تو وہ نماز، اگر نماز بھی نہیں، دین کا کوئی حکم بجا نہیں لاتا، تو میدان محشر سے پولیس صراط پر قدم ہی نہیں رکھنے دیا جاتا، وہیں سے ان کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا۔ مگر یہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، اگرچہ
غروب سے پہلے کھا لے، اگرچہ طلوع تک کھاتا رہے مگر رکھتا تھا. نماز بھی ہے، اگرچہ پیغمبر کھول کے پڑھتے تھے، باندھ کے پڑھ لے پڑھتا تو تھا، مگر جو کچھ بھی ہے دین پر عمل کیا تھا. اب گزر رہا ہے پل صراط سے تو دیوار آراف پر اہل سنت کی 10 تفاسیر. دیوار آراف پر 4 افراد بیٹھیں گے، ایک علی، دوسرے حمزے، تیسرے جعفر طیار، یہ 3 اور 2 اور ہیں جو اسی خانوادے سے متعلق ہیں. وہ 2 کون ہیں میں مسائل کے طور پر عرض کروں گا. تو یہ 4 افراد بیٹھ کر دیوار آراف پر بیٹھیں گے. تو امام نسائی نے لکھا ہے الامام علی بن ابی طالب خصائص امیر المومنین امام علی بن ابی طالب میں جب آراف کی دیوار پر علی ہوں گے تو چہروں کے ذریعے پہچان لیں گے یہ دوست اور یہ دشمن ہے. اور وہ فرشتے جو جنت اور دوزخ کے اوپر موکل ہیں ان سے کہیں گے دیکھو یہ آ رہا، اٹھا کے پھینک دو، اٹھا کے پھینک دیں گے. تو اب یہی آیت ہے. اس آیت میں اتنی فراق دلی سے ابن حجر نے تفسیر بیان کی ہے کہ ان کی فراق دلی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہمیں موقع دیا انہوں نے کہ ان کے حوالے سے، چونکہ وہ دشمنی اہل البیت میں مکتبہ اہل البیت کی تردید میں کتاب لکھ چکے تھے. تو اس کے بعد جب وہ تحقیق کرنے نکلے ان کی مثال یہ سمجھ لیجئے، آج جو وہابیت سے پلٹ کے شیعہ ہوا ہے اس نے بھی مکتبہ اہل البیت کے خلاف، پہلے بتا چکا آپ کو، اس نے حسام الدین اس وقت قم میں ہے، اس نے بھی مکتبہ اہل البیت کے خلاف کتاب لکھی تھی. جب یمن میں وہابیت کا وہ پرچار کر رہا تھا، یمن میں مکتبہ وہابیت کا وہ انچارج تھا، وہ وہاں پر مامور تھا وہ سعودی عرب کی طرف سے. اور جب اس نے مناظرہ کیا ہمارے عالم دین سے آیت اللہ محسن قزوینی سے، مناظرے کے بعد جب وہ 1 سال 2 سال حج کے مقام حج میں جب مناظرہ ہوا، اس کے بعد جو وہ پلٹا شیعہ ہوا تو اس نے تو کتاب پہلے لکھی تھی بالکل ابن حجر کی طرح. اس نے کتاب لکھی تھی شیعہ کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، لوہے کی پرستش کرتے ہیں، وہی لوہے کو چومتے ہیں، پتھروں کو چومتے ہیں، یہ علی کو پکارتے ہیں، یہ پیغمبر کو پکارتے ہیں، یہ مشرک ہیں، نجس ہیں. جب اس نے مکتبہ اہل البیت کے عالم سے مناظرہ کیا اور وہ جب مکتبہ اہل البیت کی طرف پلٹ کر آیا، خاص طور سے اس کے سامنے سورہ یوسف کی آیات کی تلاوت کی گئی کہ اے شرک قرار دینے والے، پہلے یہ شرک کا فتویٰ یعقوب پر لگا دے جو یوسف کی قمیص سے شفا طلب کر رہے ہیں، ان پر پہلے فتویٰ لگا دے، بعد میں آجا شیعوں پر. جب یہ مناظرہ ہوا اور اس میں وہ ہار گئے، اس میں جب وہ مکتبہ اہل البیت میں داخل ہوئے تو اب انہوں نے کتاب لکھی. پہلے شیعہ مشرک ہیں کتاب تھی، اب انہوں نے کتاب لکھی کیا؟ رحلتی من الوہابیت الی الشیعہ، عربی میں میرا سفر وہابیت سے شیعہ کی طرف. حسام الدین اس کا نام ہے، قم میں رہتا ہے، ابھی الف سے شروع کیا ہے اس لیے کہ یہاں تک جہاں پہنچا تھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اب جہاں سے شروع کیا وہاں سب کچھ ہے. تو اس نے الف سے شروع کیا، قم میں آ کر اب اس نے جو کتاب لکھی میرا سفر وہابیت سے شیعت کی طرف، اس میں کیا لکھا شیعوں کے بارے میں؟ وہی شیعہ کل جب وہ جاہل تھا تو مشرک تھے، آج وہ عالم ہوا تو اسے پتا چلا یہی شیعہ جو کل مشرک تھے آج زمین پر چلتے ہوئے فرشتے ہیں. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ زمین پر کوئی انسان اگر فرشتوں کو دیکھنا چاہے تو یہ علی کے ماننے والے. یہ اس کی کتاب رحلتی من الوہابیت الی الشیعہ، قم میں ابھی پڑھ رہا ہے، حسام الدین اس کا نام ہے. اس کی کتاب آپ کسی بھی وقت منگوا سکتے ہیں. اس کی یہ جو کتاب رحلتی من الوہابیت الی الشیعہ، وقفوہم انہم مسئولون، روکو ابھی ان سے سوال کرنا ہے. تو اب ابن حجر مکی اس آیت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں اس آیت کو من جملہ ان آیات کے درج کیا ہے جو اہل بیت کے متعلق نازل ہوئی اور بہت کچھ وضاحت سے کام لیا ہے. متعدد روایتیں درج کی ہیں. دیلمی نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسالت میں آپ نے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی. پیغمبر اکرم نے فرمایا یہ آیت اس طرح سے ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب، روکو ان کو. ابھی تو صرف نماز روزے کا حساب دیا ہے، دین کا انحصار جس پر تھا اس کا بھی حساب نہیں دیا ہے، وہ ولایت علی ہے. یہ ابن حجر مکی. بس اب میں یہاں پر آ کر رک جاتا ہوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آج کی شب کی مناسبت سے مصائب ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا بہت زیادہ وقت لوں، مگر آج کے مصائب کی ایک آپ کے لیے لطف. مصائب ہیں مگر یہ کہ جس کے مصائب ہیں اس کا ایک لقب ہے باب الحوائج. باب الحوائج اس کا ایک لقب ہے. میرے عزیزو، ہر پیغمبر نے اپنی مدد کے لیے خدا سے مددگار مانگا تھا. ہر نبی نے، خاتم الانبیاء نے دعا مانگی.
اس دعا کا جواب تو دیا، دعا کو نقل نہیں کیا عظمت پیغمبر کی خاطر کہ تو نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہا نہیں. وہ تو حضرت موسیٰ تھے جنہوں نے جب کہا کہ ربی اشرح لی صدری تو اس کے جملے بھی نقل کیے، اس کا جواب بھی دیا کہ ہاں ہم نے تیرے سینے کو بھی کشادہ کیا اور تو نے اپنے بھائی ہم سے مددگار مانگا تھا، ان کو بھی نبوت دی. مگر دعا کو یہاں نقل نہیں کیا. جواب دعا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کیا آپ کے سینے کو ہم نے کشادہ نہ کیا؟ بالکل وہی جملے. کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ کیا بوجھ رسالت سے کمر جھک رہی تھی تو کیا ہم نے مددگار نہیں بھیجا آپ کی مدد کے لیے؟ کون سا مددگار کہاں آیا تھا؟ اگر اس مددگار کی کوئی خوبی ہو کہ جس پر سب متفق ہوں تاکہ کوئی نہ کہے یہ مددگار ہے یہ مددگار ہے، تو یاد رکھیے خدا کا مددگار اگر رسول کے لیے آئے گا تو وہ اپنے گھر میں بیچ کے بتائے گا یہ مددگار ہے تیرا، ورنہ خود رسول کو بھی بیچ سکتے تھے اپنے گھر میں. چونکہ مددگار کو خاص طور سے اپنی مدد کے طور پر بیچ رہا تھا، لوگوں کو مددگار میں اختلاف ہونا تھا، اس کو اپنے گھر میں بیچ کے بتایا اے رسول میں نے تیری مدد کے لیے جس کو بھیجا میں نے اپنے گھر بھیجا ہے. اس کا اپنا گھر تھا جہاں سے اسلام چلا، وہ اپنے گھر آ سکتا تھا. اس کے اس سے پہلے بھی 3 بھائی تھے، عقیل تھے، جعفر تھے، طالب تھے، وہ اپنے گھر میں پیدا ہوئے تھے، یہ بھی اپنے گھر میں پیدا ہو سکتے تھے. نہیں، یہ طالب سے، عقیل سے، جعفر سے مختلف تھے. وہ ابو طالب کے بیٹے تھے، علی خدا کی مددگار تھا، اس کو خدا کے گھر میں آنا تھا، یہ بتانا تھا کہ ہم نے رسول تیری دعا کا جواب دیا ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اور جس بوجھ رسالت نے تیری قبر کو جھکایا تھا ہم نے اس بوجھ رسالت کو مدد کے لیے مددگار بھیجا. درست خاتم الانبیاء کے لیے مددگار. اب 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بنو امیہ سے بچانے والے کی مدد کے لیے کوئی تو ہو. اسی لیے مولا کائنات نے جب شادی کے لیے رشتہ بھیجا تو حضرت عقیل انصاب عرب سے بہت واقف تھے. حضرت عقیل سے پوچھا عقیل مجھے ایسی خاتون چاہیے جو شجاع ترین قبیلے سے تعلق رکھتی ہو. علی چونکہ 20 سال بڑے تھے. کیوں؟ کہا عقیل 1,24,000 انبیاء کی مدد چاہیے، 1,24,000 انبیاء کی محنت کا محافظ چاہیے. علی وہ کون؟ کہا میرا حسین. اور جب پیغمبر کو میری مدد کی ضرورت تھی اور مجھے حسن اور حسین کی ضرورت تھی تو اب میرے حسین کو بھی جب اسلام سے کو پھر سے زندہ کرنا تو ایک ایسے مددگار کی ضرورت ہے جو 1,24,000 انبیاء کی محنت کی حفاظت کرے. تو میری نظر میں یا علی میری نظر میں قبائل عرب میں بنو کلاب سے شجاع ترین کوئی قبیلہ نہیں. حزام کی بیٹی فاطمہ کلابیہ ہیں، اب ان کا رشتہ بھیجیں. شجاع ترین خاندان. مولا کائنات نے رشتہ بھیجا، بسط افتخار قبول کیا. حضرت فاطمہ کلابیہ حضرت ام البنین کے والد حزام نے قبول کیا اور بسط افتخار دوڑ کر آئے یا امیر المومنین میں حقیر میری بیٹی آپ کے لائق ہے، حاضر ہے. جب شادی کی اور جب حضرت باب الحوائج کی والدہ گرامی خانہ زہرا میں آئی، واللہ مستند ترین روایت، دروازے پر آ کے چوکھٹ پر بیٹھ گئی، چوکھٹ پر بیٹھ گئی. شہزادی زینب کھڑی ہو گئی، آگے جا کے کہا ماں آپ میری ماں ہیں. یہ سننا تھا. حضرت فاطمہ نے اپنا سر زینب کے قدموں پر رکھا. شہزادی میں نوکرانی ہوں، ماں نہیں ہوں، ماں زہرا ہے، میں نوکرانی ہوں. میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گی جب تک آپ مجھے نوکرانی قبول نہیں کریں گے. اللہ اللہ اللہ. جب شہزادے آئے، آقا حسن آئے، آقا حسین آئے، شہزادی ام کلثوم آئی، اماں میری نور نظر، میں کنیز ہوں، میں کنیز ہوں، ماں نہیں ہوں. آپ جب مجھ سے کہیں کہ ہم حکم دیتے ہیں اب آگے آئیے تو آؤں گی، ورنہ ماں کی حیثیت سے نہیں. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ شہزادی کی جگہ پر بیٹھ جاؤں اور آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ
کہ آج ہماری ماں کی جگہ پر یہ ہے. اللہ اکبر. تو اب شہزادیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ آ جائیے. اندر آئی. چھوٹا سا حجرہ تھا, کوئی بڑا مکان نہیں تھا, مگر آپ حضرت ام البنین کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, باقاعدہ ایک آیت اللہ نے چھاپی ہے. کبھی بھی وہاں نہیں بیٹھی جہاں شہزادی بیٹھتی تھی. اور جب شہزادی نے پوچھا اماں آپ یہاں کیوں نہیں بیٹھتی, کہا میری نور نظر کیسے بیٹھوں جہاں انوار الہی کی ماں بیٹھتی ہوں, وہاں میں ایک خاکی کیسے بیٹھ سکتی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جگہ میں بیٹھوں اور باہر سے میرے آقا حسین آ کے مجھے دیکھے کہ میری ماں کی جگہ پر کوئی دوسری بیٹھی ہیں, ان کا دل دکھے. میں نہیں بیٹھ سکتی وہاں. شہزادی کی جگہ کو ہمیشہ خالی رکھا. اور جب ماں کی یہ حالت ہو تو اب آپ غور کیجئے, اس گود میں تربیت پانے والے جب باب الحوائج پیدا ہوئے تھے تو ظاہر آپ جانتے ہیں علم میں امام زین العابدین فرماتے میرے چاچا فقیہ تھے. فقیہ ظاہر ہے علم کی گود کا پروردہ ہے. اگر شہزادی زینب باپ سے باقاعدہ مناظرہ کرتی ہے تفسیر قرآن میں, رمضان مبارک میں نے عرض کیا, اسی گود کا پروردہ ہے عباس. عباس صرف شجاعت کا نام نہیں ہے, عباس علم, حلم, شجاعت, بصیرت, مقام, یعنی ہر صفت کمال کی آخری منزل کا نام عباس ہے. تو اب باب الحوائج کو پالا کیسے تھا؟ جب ام البنین سے ان کی ولادت ہوئی, آقا امیر المومنین نے ہاتھوں پر لیا, اور جب بچے کو ہاتھوں پر لیا تو ایک چاند سا مکھڑا, ایک لال ہاتھوں پر لیا. شہزادی زینب نے دیکھا بابا میرا بھائی, یہ جملہ سننا تھا. فبکا امیر المومنین بکاء شدیدا. شہزادی نے جس وقت اس چہرے کو دیکھ کے جیسے کہا بابا میرا بھائی, تو اس وقت آقا امیر المومنین نے ایک مرتبہ زینب کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے لال عباس کو دیکھا, کہا ہاں بیٹی یہی بھائی ہے جو تمہارا سہارا ہے. مگر مجھے افسوس ہے بس یہ جملہ کہہ کے فرقرق عیناہ من الدموع, آقا امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے سیلاب کی طرح. تو ننھی سی بچی شہزادی زینب گھبرا گئی, بابا میرے بھائی ہیں آپ کیوں روتے ہیں؟ اب فرمایا ہاں بیٹے بھائی ہے, یہ آنسو میرے خوشی کے ہیں, خوشی کے ہیں اور کچھ نہیں, خوشی کے ہیں. نہیں بابا آپ اس قدر زار و قطار سے رو رہے ہیں, اور پھر میں آپ کو دیکھ رہی ہوں میرے ننھے سے بھائی کے بازوں کو کیوں چوم رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. بابا بازو کو کیوں چوم رہے؟ بس یہ منزل تھی جہاں امیر المومنین نے بآواز بلند رونا شروع کیا, بآواز بلند رونا شروع کیا. تو اس وقت حضرت ام البنین نے پوچھا یا امیر المومنین میرے لال کو ہاتھ میں لے کر آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت ام البنین سے حضرت نے فرمایا ہاں ام البنین, اسی لال کی خاطر تو میں نے تم سے شادی کی ہے. میں کیوں رو رہا ہوں میں ابھی نہیں بتاؤں گا. تو اب جلال و عظمت کی وجہ سے حضرت ام البنین بھی خاموش رہی, مزید کچھ نہیں پوچھا. جب آقا امام حسن مجتبی یا آقا امام حسین یا شہزادیوں میں کلثوم, شہزادی زینب, گھر کا کوئی بھی کام ہوتا تھا, امیر المومنین اگر امام حسن سے فرماتے, ابھی 3 سال کے تھے عباس, امام حسن مجتبی سے اگر امیر المومنین نے فرمایا بیٹے حسن پانی لاؤ, واللہ ذکر العباس اردو میں اٹھا کے دیکھیے کراروی صاحب کتاب, اگر امیر المومنین امام حسن سے فرماتے میرے بیٹے پانی لے آؤ, 3 سال کا بچہ کہتے بابا نہیں میں لاؤں گا, میرے ہوتے ہوئے آقا نہیں جا سکتے. باب الحوائج سے بآواز بلند روئیے تاکہ آواز کربلا تک پہنچے. باب الحوائج ہے, اپنی پریشانیوں کو پیش کیجئے. میں صرف ایک جملہ عرض کر دوں, باب الحوائج ہیں, کیا لے کے آئیں گی میدان محشر شہزادی کونین, کیا لے کے آئیں گی؟
अर्श इलाही को थाम के क्या पेश करेंगी? दो ही तो चीजें हैं, या आका अली असगर का कुर्ता है या बाबुल हवाइज के बाजू हैं। बस अब ये मंजिल बाबुल हवाइज की बचपने की, इसी तरह से कभी पूरी जिंदगी में कभी बाबुल हवाइज ने आका इमाम हसन को या आका इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा। अजब है मां की तरबियत। और हजरत उम्मुल बनीन ने फरमाया था, अब्बास खबरदार गलती से भी भाई नहीं कहना, तुम गुलाम हो, ये शहजादे हैं, तुम गुलाम हो, तुम इनकी नौकरी के लिए हो, शहजादे हैं, तुम भाई नहीं कहना। बस मां ने एक दफा कहा था, सिर्फ एक मकाम ऐसा आता है जहां खुद मेरे आका हुसैन ने ख्वाहिश की, बल्कि ये कहूं तो जसारत न हो, दरखास्त की, अब्बास बचपने से आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, एक ख्वाहिश रह गई है। ये कब? जब मेरे आका बाबुल हवाइज के सराने पहुंचे तो उस वक्त आका हुसैन ने फरमाया, अब्बास जहां हुसैन की हर ख्वाहिश पूरी करते आए हो, एक ख्वाहिश रह गई है। आका क्या ख्वाहिश रह गई है? एक दफा अपनी जबान से भाई कह दो। तो अब बाबुल हवाइज ने कहा, आका अगर मेरे हाथ होते तो हाथ जोड़ता, मेरा सर अपने कदमों पर रखिए, मैं नहीं रख सकता। अगर आप इजाजत दे, मदीने जमीन करबला को हुक्म दे बुलंद हो। तो इमाम ने हुक्म दिया, जमीन करबला बुलंद हुई। तो आवाज दी अब्बास ने, ए वालिदे गिरामी। अब जब देखा, जब मदीने की सरजमीन से करबला की जमीन बुलंद हुई तो क्या देखा कि नन फातिमा सुगरा दरवाजे पर लेटी हुई करबला का रुख करके आवाज दे रही है, चाचा जान, चाचा जान। मातम हुसैन,